بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس نگارش بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بچوں، دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ، جماعت ششم، مضمون اسلامیات۔ جیسے کہ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری دنیا میں کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہم سب کو اس وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس وجہ سے آپ کے اسکولس بھی بند ہیں اور آپ کی جو پڑھائی ہے وہی متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے پڑھائی تو جاری رکھنی ہے نا، تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا، آن لائن لیکچرز کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو اسلامیات کا مضمون ہے بچوں، اس میں آپ نے باب اول عقائد اسلام پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے پڑھ چکے تھے آپ اللہ پر ایمان اور رسالت، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا تھا، تھوڑا سا میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ عقائد جو ہے وہ عقیدہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گرہ باندھنا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے اور ایمان مفصل میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عقائد اسلام ہیں کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پر ایمان ہے، وہ 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا عقائد اسلام کی، ہم نے اس پر ایک نظر ڈالی ہے پچھلے اپنے سبق پر، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ کا آج کا سبق ہے، سبق نمبر 3، وہ ہے آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آخرت کے کیا معنی ہے، یعنی بعد میں آنے والی چیز، اور ایمان کہتے ہیں یقین اور بھروسہ کو۔ اب اس کے لغوی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور اصطلاحی معنی ہے موت کے بعد کی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو دنیا کے معنی کیا ہے، دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز کے، جبکہ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ اب ہے ہمارے پاس اس کا ہے جی آخرت کا مفہوم۔ آخرت کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی نا، پھر اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ہمارے جو اعمال ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، ان سب کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور پھر جنہوں نے برے اعمال کیے ہوئے ہوں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال ہیں وہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور برے اعمال والے ناکام ہو گئے۔ یعنی کہ ہم اس دنیا میں مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ تو ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اور یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ وہ 2 فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عقیدہ آخرت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں قرآن پاک کیا تعلیم دے رہا ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں۔ تو آخرت کی اہمیت کا جو اندازہ ہے ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخرت کا لفظ 27 بار اس آخرت کے لفظ کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، باقی تمام جاندار، انسان، چرند پرند، اس دنیا میں جو جتنی جاندار بے جان چیزیں ہیں وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے باقی تمام جاندار، انسان، چرند پرند، اس دنیا میں جو جتنی جاندار بے جان چیزیں ہیں وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہمارا ایمان اس بات پہ ہے نا کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہی تعلیم ہمیں قرآن بھی دے رہا ہے۔ اب اس حسنہ کی روشنی میں کیا تعلیم ہے اس کی عقیدہ آخرت کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کا واقعہ ہونا ایک حقیقت ہے، یہ ایک لازمی امر ہے کہ آخرت واقعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ قیامت ایک نہ ایک دن ہوگی، اور یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔
اب آپ کی آتی ہے جی انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں عقیدہ آخرت کے. تو ویسے تو بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن جہاں چند میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. تو پہلا ہے جی عاجزی و انکساری. اگر کسی انسان کا عقیدہ آخرت پر یقین ہو جاتا ہے، پختہ یقین ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے. مطلب کہ اس کے اندر غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان عاجزی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. پھر مال خرچ کرنے کا جذبہ، اس کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دنیا سے اس کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دنیا کی طرف اس کا دل نہیں راغب ہوتا، وہ آخرت کی سوچتا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے اطمینان قلب، یعنی اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. جو اس کی دل کی بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے کلام میں بھی تو وہ ہے نا، سکون ملتا ہے. تو اس طرح سے اگر آخرت بھی یقین رکھے گا انسان تو اس سے پھر اطمینان قلب، دل کا سکون، دلی سکون حاصل ہوگا. پھر نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. ٹھیک ہے، یعنی کہ خود بخود جس انسان کا پختہ یقین ہوگا آخرت پر تو وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا اور بدی سے نفرت کرنے لگ جائے گا. اسے پتہ ہوگا کہ کون سے نیک اعمال ہیں، کون سے کام میں کروں گا تو میرے لیے آخرت میں جنت ہے، اور کون سے اعمال میں نہیں کروں گا تو میرے لیے نفرت ہو. ٹھیک ہے نا، کہ کون سے اعمال میں جو ہوں اگر کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، نہیں تو میں اگر اچھے اعمال کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر بہادری و سرفروشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جہاد کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا. اس کا جو ہے اس کی بہادری جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں جی، جو ہم نے جتنا بھی یہ پڑھا ہے آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جتنا بھی سمجھایا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نچوڑ کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جتنا بھی ہم نے کیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آخر میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو حرف آخر ہے جی کہ اگر ان تمام باتوں کا تذکرہ کرنے سے یہ بات تو آپ ثابت ہو چکی ہے نا کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ عقیدہ اسلام میں موجود 7 عقائد پر یقین نہ رکھے، اور آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اب ان میں سے کہیں نہ کہیں آخرت کا ذکر تو کیا گیا ہے نا. یعنی انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کی غرض سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس امتحان کے نتیجے میں آخرت کا دن مقرر ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہاں پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پھر آخرت میں ہم اس کا حساب دیں گے. آخرت میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اچھے برے ان سب کا حساب ہمیں آخرت میں دینا پڑے گا. تو بچوں یہ آپ کا چیپٹر ہو گیا آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے، اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آخرت پر ایمان اس سبق کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو اس کے سوالات جوابات کے جو نوٹس بھیج رہی ہوں آپ نے وہ کاپی پہ لکھنے ہیں، صاف ستھرے نیٹ کر کے لکھنے ہیں. میں آپ کو دیکھ تو نہیں پا رہی ہوں نا اس ٹائم، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچے اپنا دل لگا کر پڑھو گے، دل لگا کر پڑھائی کرو گے اور اچھے سے صاف ستھرا کام کرو گے. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ.